وہ شرمائے سے سب لوگ دیکھتے ہیں نا اس کے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بندے دیکھا جائے تو وہ تھوڑا شائع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اب نہیں ہوتے، روز دیکھتے ہیں نا لوگ، اب سب بھی ایسے نگاہیں لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو پہلے ہوتے تھے ہم لوگ، لیکن پھر تقریر کا کام ایسا ہے کہ اس میں شائع ہو جائے بندہ، تقریر ہوئے نہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر جب تشریف لائے تو ایسے نیچے دیکھ رہے تھے اور لگتا تھا جیسے پریشان سی طبیعت ہے آپ کی، تو حضرت امام زین العابدین نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا محمد باقر، اس گھر سے اچھا کوئی گھر مجھے نہیں ملا جہاں میں تمہیں تمہاری برات لے کر جاتا۔ یعنی ان کو خوش بھی کیا، تسلی بھی دی اور حقیقت بھی بیان کر دی۔ فرمایا محمد باقر، میں تیری برات لے کر کسی گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ گھر میں جا سکتا تھا، لیکن اس سے بڑا گھر مجھے نہیں ملا جہاں تیری برات لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا اپنے والد گرامی کی طرف سید سجاد محمد العابدین فرمانے لگے، یہ سین پہچان، یہی وہ سین ہے صدیق اکبر کے گھر کا جس میں دولہا بن کر جناب محمد مصطفیٰ تشریف اور مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دلہن ہوئی اور اللہ کے حبیب دولہا بنے، اس گھر میں تشریف لائے۔ یہ وہی سین ہے جہاں تیری برات لے کر میں آیا۔ یہ عظمت کا پہلو ہے اس گھر کا۔ یہ گھر بن گیا نا بھیا، یہ گھر بن گیا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جس گھر کی امام زین العابدین بھی تعریف فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہے۔ حضرت امام محمد باقر ائمہ اہل بیت میں بہت بلند ہستی ہے۔ حضرت امام محمد باقر کا نام جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت امام محمد باقر کا نام اور آپ کو سلام بھی فرمایا، تجویز فرمایا۔ تو امام محمد باقر کو علماء اور ائمہ علم الہدا کہتی ہیں، علم الہدا ہے نا، اور بڑی شان والے ہیں۔ تو جو حضرت قاسم بن محمد کی صاحبزادی ان کے نکاح میں آئیں، حضرت ابوبکر صدیق کے یہ پوتے ہیں، ان کی بیٹی جو حضرت امام محمد باقر کے نکاح میں آئی، ان کے بطن سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اس مائی پاک کے بیٹے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم کی والدہ۔ یہ رشتہ امام زین العابدین نے ایک اسی وجہ سے کیا کہ یہ گھر ہے خاص، دوسری وجہ بھی آپ کو عرض کر دوں، شاید کبھی آپ نے سنی نہ ہو، وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کی جو والدہ ہے وہ یزد کی بیٹی ہے، اور امام زین العابدین کی جو والدہ ہے وہ بھی یزد کی بیٹی ہے، اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کی جو ماں ہے وہ بھی یزد کی بیٹی ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر اور زین العابدین سجاد بن حسین بن علی، یہ آپس میں خالہ زاد
بھائی ہیں۔ نوٹ کر لیں، گزشتہ سال حضرت امام موسیٰ کاظم پر جو کتاب 2 جلدوں میں کاظمین شریفین سے بغداد شریف سے لے کر آیا، اس کے اندر سید ہاشم نام کے اثنا عشری محدث نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ یزدجرد کی بیٹی کا حضرت عمر نے جب نکاح کیا حضرت امام حسین سے تو وہ بیٹیاں 3 تھیں اور تینوں کو خلفاء کے بچوں کے ساتھ آپ نے شادیاں کی۔ ایک تو نبی علیہ السلام کا نواسہ کیسے ہوئے امام حسین علی مقام سے، اور ایک کی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور ایک کی محمد بن ابی بکر سے۔ یہ خالہ زاد بھائی ہیں تینوں آپس میں، اور بہت کم کتابوں میں اہل سنت والجماعت میں یہ لکھا، یہ کتاب صرف حضرت امام موسیٰ کاظم کے احوال پر اور آپ کے انصاب پر، آپ کی اولاد احفاد پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، تہران کی چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں۔ گزشتہ سال ہی میں لے کر آیا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو انصاف کے حوالے سے کتاب دیکھ رہا تھا، تو جتنی بھی اس کی قیمت پڑی ویسے بھی میں نے پیسے نکالے تو کوئی 2 سال ساتھ میں اس نے کہا جی میں دیتا ہوں، میں نے کہا چھوڑو یار کتاب تو خود خریدے دو، نہیں میں دے دوں، تو اس کو میں نے جب یہ حوالہ نکال کے دکھایا بغداد شریف میں ہی دکھا دیا، تو کہنے لگا جی پھر ڈبل پیسے دے دیتا ہوں پورے ہو گئے۔ یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے جو سامنے آ گئی اس کتاب میں لکھا۔ یہ بات دہرا کے اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ اتنا پیار تھا ان لوگوں کا کہ کوئی ایک رشتے اس سے میری بس نہیں بھائی، مون رشتہ پھر رشتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بیٹی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ بھائی صاحبزادی ہیں، ان کی مومنوں کی ماں ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام محمد باقر کی جو بیوی ہیں زوجہ، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھتیجا سگا قاسم جن کی بیٹی ہے۔ قاسم جن کا نام میں لے رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں پورا نام لوں گا نا تو آپ پھر ان کا نام یاد نہیں رکھ سکیں گے، ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ صرف نانے نہیں ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پیر بھی ہیں۔ آپ نقشبندی حضرات جتنے بھی تشریف فرما ہو، اگر آپ کو شجرہ پڑھنے کی عادت ہو نا، شجرہ پڑھتے ہو اپنا نقشبندی طریقت کا، تو ابھی پڑھ لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ واجد مستامی رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں، پھر امام جعفر صادق کے پیر حضرت قاسم ہیں، حضرت قاسم کے پیر حضرت سلمان فارسی ہیں، اور حضرت سلمان فارسی خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ شجرہ دیکھ لیجیے آپ، یہ شجرہ ہے اور ایسا رشتہ ہے، حضرت قاسم سگے بھتیجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے، اور ان کی بیٹی پوتی ہوئی نا، بھتیج پوتی ہیں حضرت امام محمد باقر کی زوجہ، وہ پوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی، بھتیجے سگے بھتیجے کی بیٹی ہیں۔ تو
اندازہ کیا آپ نے کہ یہ سادات نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم اس گھر میں ایک شادی ہماری ہوئی ہے، اب ہم دوبارہ یہ ان کے ساتھ ہم یہ رشتہ استوار نہ رکھیں، بلکہ میں آپ کو جو لوگ قادری طریقت سے بیٹھے ہو وہ خاص، لیکن کوئی طریقت کی ضرورت نہیں زیادہ بات کرنے کی، آپ سب اہل سنت کے لیے یہ بات خوشخبری کا باعث ہے کہ دیکھو حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ میں اصلی حسینی ہوں لیکن صدیقی بھی ہوں، صدیقی بھی ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں مانچسٹر تھا، مجھے ایک آدمی نے ٹی وی پر میں پروگرام کر رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا غوث پاک سید نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ تو خود کہتے ہیں میں صدیقی ہوں، صدیقی کیسے سید ہوگا؟ میں نے کہا آپ نے جب فرمایا میں اصلی حسینی ہوں تو بس تو کہا پھر صدیقی کیوں کہا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث پاک خود لکھتے ہیں کہ میری دادی جان حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہیں۔ تو طالبین نے لکھا، آپ نے فرمایا میری دادی جان حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہیں۔ تو آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کرام کو ان کی اولاد کے ساتھ ان کی نسل کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ بارے دیگر بھی پھر بھی یہ رشتہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے ساتھ اہل بیت اطہار کی رشتہ داریاں یہ 14 صدیوں میں میرے پاس ایک کتاب ہے، مصر کے محدث ہیں ان کی کتاب ہے، انوار الصدیق اس کا نام ہے، اور حضرت سید محفوظ الحق شاہ صاحب منڈی بورے والا یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی تقریر پسند فرماتے تھے اور ان کی حیات مبارکہ میں بھی کئی مرتبہ شاہ صاحب یہاں آئے اور تقریر فرمائی۔ انوار الصدیق اس کتاب کا ترجمہ سید محفوظ الحق شاہ صاحب متزلوں نے کیا ہے، بورے والا کے خطیب ہیں وہ ضلع بیاڑی کے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں مصر کے جنہوں نے اس کتاب کے اندر انوار الصدیق میں 100 سے زیادہ رشتے لکھے ہوئے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان میں حضرت مولا کائنات کے خاندان کے سادات کے رشتے ہوئے۔ اس کا عربی نام ہے البشائر الصدیق، البشائر الصدیق نام ہے، انہوں نے اس کا اردو جب ترجمہ کیا تو انوار الصدیق اس کا نام لکھا۔ 100 رشتہ ایسا موجود ہے آل علی مرتضیٰ شیر خدا کا جو آل ابوبکر صدیق میں ہوگی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آل بیت اطہار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنیے، صحیح بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں جب بھی اہل بیت کا ذکر کرو، ان کی زیارت کرو تو نبی علیہ السلام کا لحاظ کیا کرو۔ زور سے کہو نسبت نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا ادب کیا کرو، حیا کیا کرو۔ ہمارے ایک عظیم محدث ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ ارقبو کا مطلب مراقبہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ آل رسول کی جو شکل ہے اس میں جب زیارت کرو تو مراقبہ کرو۔ کیا مطلب؟ مراقبہ ہوتا ہے نا،
بندہ کو کشف کے لیے مراقبہ کرتا ہے، یعنی پورے طرح گردن جھکا کے تو پھر وہ ڈھونڈ تلاش کرتا ہے۔ فرمایا آل رسول کی شکلوں میں رسول اللہ کی شکل دیکھا کرے گا۔ یہ میں اس کی بات کا مراقبہ کرو، ارقبوا محمدا، تلاش کرو حضور کو ان کی شکل میں، اہل بیت کی صورت میں۔ یہ بھی ترجمہ ہے اس کا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کرتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ادارت الخفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے۔ تو کوئی بندہ جس نے دیکھا انہوں نے کہا جی بچے چومے تو جاتے ہیں پیاس سے، سونگنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں اور پھول سونگے جاتے ہیں نا۔ فرمایا واللہ صدیق جب بھی حسنین کو سونگتا ہے محمد رسول اللہ کی خوشبو ان کے وجود سے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحان تاش، یہ دونوں میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گلاب کے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔ تو اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ محدثین کہتے ہیں گلاب کا پھول ہو اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس قسم کا پھول ہوگا اس کی لوگ جو سونگتے رہتے ہیں پھول، ان کو پتہ ہے ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ گلاب کے پھول ہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ یہ آخر میں جو یا ہے نا یہی ہے نا کہ میرے پھول ہیں، دو میرے پھول ہیں، دونوں میرے پھول ہیں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب حضور کے پھول ہیں تو پھر خوشبو بھی حضور کی ہوگی۔ میں نے سفر کی کہانی آپ کو اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں بڑے سفر کرتا ہوں، آپ سے رحم کی اپیل کی تھی کہ جب اتنے سفر سے آیا ہوں تو تھوڑا آپ تو قریبی سے آئے ہونا ہے، تھوڑا آپ کے ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب تھا۔ لیکن آپ تو بالکل جو رات گہری ہو رہی ہے آپ بھی گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں پھول ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق پھولوں کو سونگتے تھے اور کہتے تھے ان میں سے حضور کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آیا؟ بھائی امام زین العابدین شہنشاہ کربلا کا بیٹا اگر اپنے بیٹے کی برات اس گھر میں لانا چاہتا ہے تو
کرنا. ٹھیک ہے. 1975 میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا باقاعدہ خطابت کرتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں کرنا. اسی نویں ہونے ہے ہی نہیں. مسئلہ بھی کوئی نیا نہیں. کوئی مسئلے نئے کام سے لائیں گے. آپ اکتا جائیں نہیں میں یہ کرتے بھی سنی تو میں آگے وہ نبی کی طرح بھی نبی کے لئے گھڑتے نہیں ہوتے پھر آئے بھی گھڑتے ہی نہیں. جن کو نہیں کا شوق ہو نا وہ گھڑتے ہی وہ اپنا بھی گھڑی جاتا ہے ناڑی. تو یہی سنا رہے ہیں کہ 45 سال پہلے سنا رہے ہیں. کوئی بات 45 سال کیا وہ 14 صدیاں پرانی باتیں گئی. تو حضور نے شاید بیان فرمائی یہ بات سب گزر چکی. ٹھیک ہے. اور یہ بچہ جس نے منت مانی ہے اس نے کہا ابھی اس مہینے میں دن آپ کے نہیں مناتا. پچھلے 20 سال میں ربیع اپنا جمادی الاخری میں یہ جمادی الاولیٰ کی آج میرے خیال میں